ایک ایسا گناہ جس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور بغیر طلاق کے بیوی شوہر کے اوپر حرام بن جاتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک کال آئی اور انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے اور واقعی ان صاحب کا نکاح ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ان کی بیوی جو ہے ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، باہر سے میرے پاس فون آیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہم اپنی سسرال میں رہتے ہیں، ہماری جو بیوی ہے وہ اپنے گھر میں ہمارے ساس سسر کے ساتھ، یعنی ہماری بیوی اپنے مائکے میں رہتی ہے اور ہم اپنی سسرال میں رہتے ہیں۔ تو 3 سال ان کے نکاح کو ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی جو ساس تھی تو وہ بھی، ان کی بھی زیادہ عمر نہیں تھی، زیادہ ایج نہیں تھی اور یہ ساتھ میں رہتے تھے۔ جو لڑکے کے سسر تھے وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ساتھ میں نہیں رہتے تھے۔ تو بہرحال گھر میں رہنے والوں کی تعداد کیا تھی؟ لڑکا، اس کی بیوی اور لڑکے کی ساس، یہ 3 لوگ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو وہ لڑکی کی ماں اکیلی رہتی تھی، اس وجہ سے ان کے پاس پراپرٹی تھی، لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے داماد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو بہرحال مسئلہ چلتا رہا، کچھ ٹائم کے بعد ہوا کیا کہ وہ لڑکے کا جو لڑکا تھا اس کا اپنی ساس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس آدمی نے، اس شوہر نے اپنی بیوی کے علاوہ اپنی ساس سے، یعنی اپنی ماں، اپنی بیوی کی سگی ماں کے ساتھ غلط کاموں میں وہ شریک ہو گیا۔ غلط کاموں میں شریک سے مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات میں آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور اسی کے لیے اسلام نے محرم رشتوں کی جو قدر بتائی ہے وہ اسی وجہ سے بتائی ہے کہ انسان اس طرح کے تھاٹس سے بھی بچ جائے، اس طرح کے خیالات سے بھی بچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ذرا سی غلطی کی وجہ سے اپنے نکاح کو ہی ختم کر بیٹھے اور خود کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر کہیں حرام نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی جن رشتوں کو بڑا پاکیزہ بتایا ہے، جن رشتوں کو بڑا مستحکم بتایا ہے، جن رشتوں کو بڑا مضبوط بتایا ہے، ان رشتوں میں اگر کوئی بندہ خلل لاتا ہے اور خصوصی طور پہ ایک داماد اگر اپنی ساس کے ساتھ کسی بھی قسم سے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ ایسا سنگین جرم کر بیٹھتا ہے تو اس گناہ سے اس کی جو بیوی ہوگی وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گی اور ایسی حرام ہوگی کہ دوبارہ کبھی بھی اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اپنی بیوی سے۔ ورنہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں نا کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بعد عدت گزار کے پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، پھر اس نے بھی کبھی طلاق دے دی تو یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ اس طرح کی بھی چیزیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے اس کو نماز پڑھواؤ اور اس کا بستر الگ کر دو۔ اسلام نے جو محرم رشتے تھے ان کے ساتھ بھی اتنا زبردست مسئلہ بتایا ہے کہ دیکھو جب بچے بڑے ہو جائیں نا تو ان بچوں کو الگ الگ پھر کر دو، یعنی کہ ایک بستر پہ سلاؤ بھی مت، ایک بستر پر انہیں لیٹاؤ بھی مت، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو جو فکر ہوتی ہے، جو اس پر قبضہ ہوتا ہے شیطان کا، نہیں کتنا بھی انسان، الحمدللہ آج کل 99% لوگ محرم رشتوں کی قدر کرتے ہیں، 99% لوگ کرنے والے ہیں، لیکن وہ جو 1% والے لوگ ہیں شیطان ان کے اوپر اپنا بس چلا دیتا ہے، ان کے دل و دماغ میں نہیں وہ اس قریب پہنچتے ہیں تو دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے خود کو بچاؤ، خود کو سنبھالو، اپنے محرم رشتوں کی قدر کرو۔ ساس کو ماں کا مقام دیا گیا ہے اسلام میں، سسر کو باپ کا رشتہ دیا گیا ہے اسلام میں، ان کی قدر کرو۔ سالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دیور جو ہے وہ بھابھی کے لیے موت ہے۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ دیور ہمیشہ بھابھی کے قریب بھی رہتا ہے اور مذاق والا سسٹم بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی ان دونوں کو بالکل الگ رہنا چاہیے، مذاق سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر نہیں انسان ویسے زنا کر رہا ہے تو آنکھ کا زنا نہ ہو، زبان کا زنا نہ ہو، کیونکہ دیور بھابھی کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو اسلام نے تو اتنا تمہیں پارسا بنانے کی کوشش کی اور حکم دیا ہے کہ بھابھی سے بھی آپ دور رہیں، اور اکثر ایسا سننے میں آتے ہیں نا کہ ہر دھرم میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دیور اور بھابھی کے رشتے قائم ہو گئے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب ہم اسلام کا جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم سے ہٹتے ہیں اور اسلام کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر فوراً شیطان کا بندے کے اوپر زور چل جاتا ہے۔